آپ کی زندگی میں باباؤں کا بڑا عمل دخل ہے، ان کی کرامات کا سلسلہ آپ سے کب جڑا، کیسے شروع ہوا یہ؟ اصل میں بابوں کا سلسلہ ہے، یہ بابے بڑی شے ہیں. شے؟ ہاں. کیسی شے ہیں؟ یعنی اعلیٰ ترین شے ہیں. یہ بندے کے یعنی کو فرض کریں کہ کوئی برتن بہت گندا ہو نا تو وہ پانی سے دھلتا ہے، تو من جب گندا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے دھلتا ہے. تو بابے جب بابوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوں بابے، ہاں، تو جن بابوں کی میں بات کرتا ہوں وہ ہیں بابے. تو وہ جب بندے کو ہمیں ملے اور انہوں نے جو روح کی، طبیعت کی، مزاج کی کیفیت بدلی، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کا بابا ہے، یہ آپ کے بھائی ہیں. پھر وہ جو خیال انہوں نے پاکیزہ کیا، تو یہ پاکیزہ ہو جانا آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے. انجینئر محمد علی مرزا تو کہتے ہیں کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہوندے، لیکن بابے بڑی شے ہیں. میں ان کو یہ بتا رہا ہوں، اصل میں ان کا بابا کوئی نہیں ہے نا، اس لیے جس کا کوئی نہ ہو اس کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی. بابوں کی کیا پہچان ہے، اصل پہچان؟ ہاں، بابوں کی اصل پہچان یہ ہے کہ یہ خوشبو ہوتی ہے جو جب ان سے ملیں، وہ اللہ بابا جی فرمانے لگے کہ بابا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے نا. تو بس یہ پہچان پیاری، یہ تو بہت پیاری پہچان ہے نا. ہاں، دیکھنے کے بعد، لگنے کے بعد لگے کہ وہ کوئی کنیکشن دے گا، یہ رابطہ کروا دے گا، کوئی ایسی ہماری بھی کنڈی لگ جائے گی ادھر. تو یہ ہے وہ. آج کل تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ جعلی پیروں اور بابوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اصل میں آپ خود جعلی ہوتے ہیں تو آپ کو پھر جعلی ملتے ہیں. اچھا. ہاں. نہیں، کئی لوگ معصوم بھی ہوتے ہیں بیچارے. نہیں، معصوم اتنا نہیں ہوتے. بابا جی فرماتے تھے جو پیسے گن سکتا ہے نا وہ معصوم نہیں ہوتا. تو یہ سارے گن سکتے ہیں. یہ صرف اصل میں یہ ہے، اب میں آپ کو اس پہ کھل کے بات کرتا ہوں، یہ ہے فتنے کا دور. اس میں جہاں بہت ساری خوبصورت چیزیں پیدا ہوئیں، وہاں بہت ساری غلط چیزیں بھی پیدا ہوئیں. اس لیے تعین آپ نے خود کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب یعنی جس خیال کو وہ بابا لے کر بیٹھ گئے ہیں، یہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ نے چوائس کیسے کی تھی. معصومیت میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کوئی مار رہا ہو تو آپ کہیں جی میں تو معصوم تھا تو مجھے مار پڑ رہی تھی. تو گویا کہ کہیں آپ کے اندر بھی کوئی ایسی کمزوری تھی تو آپ نے مار کھائی ہے. جی بالکل. ہاں. خطیب صاحب کیسے بابا ہیں؟ ہاں، خطیب حسین علی بادشاہ. ہاں، خطیب حسین علی بادشاہ جو ہیں وہ بہت پیارے اچھے عامل ہیں. وہ اس حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے. اور میری جو اپنی مسز تھی وہ شدید ترین ان اعمال میں مبتلا تھی. اچھا. اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور ان سے جتنی دیر ہمارا کنیکشن رہا، مطلب مسز کے حوالے سے، تو میری مسز بڑی سروائیو کر رہی تھی. لیکن آخری جو ان کا 6-7 ماہ تھے ان سے رابطہ ہی نہیں ہمارا ہو رہا تھا. اچھا. ہاں، تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پھر ایک وہ نہیں بلکہ میں تو بہت سارے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کو دیکھا، بہت سارے لوگ ٹھیک ہوئے. اور کبھی انہوں نے نہ مجھ سے پیسہ لیا ہے، اچھا، نہ کبھی انہوں نے مجھے کوئی یہ کہا ہے کہ جو آپ کسی نے بندے کو بھیجا ہے تو کوئی نظر ادھر سے آئے. میں نے جو بات دیکھی ہے، میں نے جو بات کہنی ہے، لیکن اتنا پیسہ پھر کہاں سے آیا؟ دیکھیے، میں اس بات کا جواب دے نہیں ہوں، یہ ان کے وہ لوگ بتائیں گے. سوال تو آتا ہے نا ذہن میں. لیکن سوال دیکھیں یہ ہوتے ہیں لوگ، جب آپ اس کام میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو خاموشی سے آ کے بھی ڈونیشنز دیتے ہیں، فنڈز کرتے ہوں گے، ان کی کوئی طریقہ کار ہوگا. لیکن میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں آپ دیکھیں، میں آپ سے کوئی بات پوچھوں گا، آپ بھی کہیں گے بھائی میں اپنی جواب دے ہوں، میرے سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ آپ کی پوڈ کاسٹ میں آج مجھے یہ اچھی بات لگی ہے، آپ میرے پیارے بھائی ہیں، وہ ملے تھے، ان کا یہ انداز تھا، ان کا یہ تھا. تو میرے ساتھ جو رویہ ہوگا میں اس کی بات. بالکل بالکل. یہ خوبصورت بات بھی یہی ہے، ایمانداری بھی ہے. باقی سوالات جتنے مرضی اٹھتے رہیں، اٹھاتے رہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کا کام ہے، وہ کرتے رہیں. اچھا، آپ کی اہلیہ کے حوالے سے بتائیے. ان کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی، بیمار ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ وہ شدید بیمار ہوئی تھی، جادو کے اثرات بھی تھے، بہت ساری چیزیں. جادو کے اثرات؟ ہاں، یہ چیزیں بھی تھی. اور وہ اس میں بس یہ ایک ایسی بات ہے جب ہوتی ہے پھر دل میں آتا ہے کہ اس کی یاد آتی ہے. مطلب زندگی کتنی بدل گئی ان کے جانے کے بعد، کیا محسوس کرتے ہیں؟ یو جسے کہتے ہیں نا، یو ٹرن جسے کہتے ہیں، وہ مطلب سمجھے کہ اس طرح کی یہ کہانی ہے. بچے کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں اور پڑھ رہے ہیں دونوں. تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ان کی دادو اور میں، ہم دونوں مل کر کر رہے ہیں. کیا بات ہے. آپ کو مدنی بنانے میں آپ کی اہلیہ کا کتنا کردار ہے؟ ہر قدم پہ کوئی بھی ہم سفر ہو
وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بزرگوں سے یہ سب ہوا. لیکن جو آپ یعنی کوئی بھی آپ کے بھی ساتھی ہوں گے, اگر وہ صالحیت کی طرف ہیں تو آپ کے اندر بھی صالحیت آئے گی, پاکیزگی آئے گی. اور اسی طرح آپ میرے بھی ہم سفر, ہم اس طرح اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی ہم سفر ہو, اگر وہ اعلیٰ مقام پر اللہ کے راستے پہ ہے تو میرا سفر اور طاقتور ہو جائے گا. آپ کے ہسبینڈ ہوں, بھائی ہوں, جو بھی فیملی بابا ہوں, یہ ان کی طرف سے یہ عطا ہے. اگر ساتھی ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے. زہ مقدر تو سنا دیجیے. ہاں. اچھا, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ زہ مقدر ہمارے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے پڑھی تھی جی. لیکن اس کو میں نے تھوڑی سی طرز اس کی چینج کی, کمپوزیشن چینج کی, تو مجھے روفی صاحب کی کال آئی. روفی صاحب کہنے لگے کہ یار 40-50 سال سے ایک ہی طرز چل رہی تھی, لیکن تم نے جنریشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو طرز لائے ہو یہ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت طرز ہے. عبدالرؤف روفی صاحب کی عبدالرؤف روفی صاحب کی بات کروں تو میں اپنے سارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کے حکم پر زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, زہ مقدر حضور حق سے. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا, پہنچنا در پر تو کہنا آقا, سلام لیجے غلام آیا, زہ مقدر حضور حق سے. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. شہزاد صاحب آپ بھی ایک کیفیت میں مبتلا ہو گئے اس وقت. بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, زہ مقدر حضور حق سے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی یہ کیفیت. یہ مدینہ شریف کی بات ہی ایسی ہے کہ جب جب یاد آتی ہے حضور کے شہر مبارک کی, ایک ایک پل حضور کے شہر مبارک کے لیے جتنے بھی دیکھیں گے بھی, سب کو جو ایک بار ہو کر آیا ہے اس کی تڑپ روح وہیں رہ جاتی ہے, روح وہیں رہتی. ہائے دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی, خاموشی در پہ اپنی
جبیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ کئی بار آپ کلام پڑھتے ہیں تو ایک تازگی سی محفل میں آ جاتی ہے، لوگ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہر مقدر آپ پڑھ رہے تھے تو اس محفل میں بھی ایسا ہوا کہ ایک بچہ دیوانہ وار جو ہے وہ رونے لگا، اشک بار ہو گیا۔ جی ہاں، تو پیر صاحب کی طرف سے اسے عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا پورا، جی بالکل، ٹکٹ ملا، پھر اس کو پیکج ملا۔ اس بچے کی میں اس بچے کو نہیں جانتا تھا، لیکن آپ کو میں ایک بات آج بتاؤں، کنیکشن کیا ہوتا ہے۔ یعنی سپوز کہ مجھ پہ کوئی کیفیت ہوئی ہے نا، تو آپ اس کیفیت کو، بھائی کیمرے مین، ہماری ٹیم دیکھتی ہے، تو وہ جب اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو رابطہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھی وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ اب وہ کہیں گے یار وہ تو چلو کسی خیال میں رو رہا تھا، تمہیں کیوں آنسو آئے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ بھائی اس کی کیفیت نے مجھے لنک کر دیا، کیا بات ہے، مجھے رابطے میں جوڑ دیا، مجھ پہ بھی وہ چیز آئی کہ یار یہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ایسے اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اچھا شہزاد صاحب، میں چند نعت خوانوں کے آپ کے سامنے نام لیتی ہوں، آپ نے ان کے لیے ایک ایک جملہ کہنا ہے، نصیحت کا کہنا ہے، مشورے کا کہنا ہے، تعریف میں کہنا ہے، جیسے آپ سمجھیں مناسب، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ اویس قادری صاحب، اعلیٰ حضرت کے کلام کے ماہر ہیں وہ۔ شہباز قمر فریدی صاحب، جنریشن کے اندر دف کے ساتھ ایک بہت پنجاب کا جو لوک رنگ ہے نا، ان کی آواز میں یہ بہت ہے۔ یہ دف اور طرز وغیرہ یہ کیا یہ مناسب ہے، آداب نعت کے خلاف نہیں ہوتے؟ دیکھیے، آپ نے تمام لوگوں کو مطلب اپنے ساتھ حائر کرنا ہے۔ آپ 1800 میں نہیں سفر کر رہے، 2025 میں سفر کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جنریشن کو، اپنے لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق، جیسے صوفیہ نے کچھ وقت میں کیا، تو یہ اگر آپ کی نیت یہ ہے تو پھر آپ کا خوبصورت ہی عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ نور سلطان صدیقی صاحب، نور سلطان صدیقی، اچھی فیملی، بہت ان کے باب والدین بہت کمال شخصیات تھے۔ بس فیملی، یعنی نور صاحب نہیں دیکھیں، ان کی فیملی کی جب بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کا تو ذکر۔ جی، عبدالرؤف روفی صاحب، عبدالرؤف روفی صاحب، تلفظ کے حوالے سے، کمپوزیشن کے حوالے سے ایک بہت کمال نام۔ محمد یوسف میمن، ہاں، ایک اہل بیت کی مودت کے حوالے سے ٹاپ۔ کیا بات ہے۔ احمد علی حاکم صاحب، احمد علی حاکم صاحب پنجابی کے حوالے سے وہ اپنے خطے کے اویس قادری ہیں۔ تسلیم صابری صاحب، آخری بندہ اس فیلڈ میں نظامت کے اوپر اتنا خوبصورت بولنے والے۔ ہمارے لیے نہیں موقع ہے آگے تسلیم صابری صاحب سے آگے، ٹھیک۔ فصیح الدین سہروردی صاحب، ہاں، کیا بات ہے، ڈوب کر پڑھنے میں کیفیت، کیا بات ہے، خوبصورت۔ اچھا، کئی ہماری بہنیں خواتین بھی جو ہے وہ نعتیہ کلام پڑھتی ہیں، اس طرح سے پذیرائی تو نہیں ملی، لیکن کوئی اگر آپ کو پسند ہو، کوئی اچھا کلام پڑھتی ہو؟ بہنوں میں ہر بہن کی اپنی خوشبو، ٹھیک ہے، وہ سب بہت پیارا پڑھ رہی ہیں، اچھا ہے، وہ ان کو اپنی فیملیوں میں، بیٹیوں میں یہ چیز اجاگر کرنے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ خواتین کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اور موقع مارجن ہونا چاہیے؟ بالکل، ان کے لیے بھرپور ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ میری بہن، جب آپ کے بچے، آپ رسول پاک علیہ السلام کی یہ محبت کا چراغ جلائی ہوں گی تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی حضور پاک کی یہ نعتیں سن کر، ذکر سن کے دل میں ان میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ اصل میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی، تو سورس کی نیت سے، نسبت سے تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اگر آپ نعت خواہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ایک بہت بڑا، مطلب کیا کہتے ہیں، آئی ٹی کا ایک بہت سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرا بہت کام ہوتا، اور میں ڈیزائنر تو میں بہت بڑا مطلب نہیں کہتا، لیکن بہت بڑے بڑے پروجیکٹس میں نے ڈیزائن کیے، ڈیفینیٹلی میں ان کا CEO ہوتا۔ جی، CEO ہوتے، ابھی آپ نعتیہ کلام کے CEO ہیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ شہزاد صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو یہ سما کا جو ایک چینل کام کر رہا ہے، اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔